اوکاڑا سے بھائی محمد عمیر ارشد صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لیکن مفتی صاحب، ہم نے بچپن ہی سے اپنے امام صاحب اور اسی طرح تبلیغ والے حضرات سے تکبیر اولیٰ کے بڑے فضائل سنے ہیں، لیکن آج تک ہم نے کسی سے یہ نہیں سنا کہ تکبیر اولیٰ پانے والا کس کو کہا جائے گا۔ کیا پہلی رکعت پانے والے کو تکبیر اولیٰ پانے والا کہتے ہیں، یا تکبیر اولیٰ پانے نہ پانے کی حد کوئی اور بیان کی گئی ہے؟ یہ وضاحت فرما دیں، ہم آپ کے جواب کا شدت سے انتظار کریں گے۔ محمد عمیر ارشد۔ جی میرے محترم بھائی، تکبیر اولیٰ کے حوالے سے علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات، جیسا کہ مشہور ہے کہ یہ امام صاحب کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہی امام تکبیر کہے مقتدی بھی ساتھ ہی تکبیر کہے تو یہ تکبیر اولیٰ پانے والا شمار ہوگا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ جب تک امام فاتحہ شروع نہ کرے، یعنی جب تک وہ ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے دوران اگر کوئی شخص امام کی اقتداء میں آتا ہے تو یہ شخص بھی تکبیر اولیٰ پانے والا شمار ہوگا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ سورہ فاتحہ کی 3 آیات پڑھنے سے پہلے جو شریک ہو گیا وہ تکبیر اولیٰ پانے والا ہوگا، جو سورہ فاتحہ کی 3 آیات کے بعد شرکت کرتا ہے یہ تکبیر اولیٰ پانے والا شمار نہیں ہوگا، اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو چکی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے سورہ فاتحہ کی حد لگائی ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کے اندر شرکت کر لیتا ہے، سورہ فاتحہ کے ختم ہونے سے پہلے تک شریک ہو جاتا ہے تو یہ تکبیر اولیٰ پانے والا ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس کے دوران کسی وقت بھی اگر کوئی شرکت کر لے تو تکبیر اولیٰ پانے والا شمار ہوگا۔ اور سب سے آخری قول یہ دیا گیا ہے کہ جس نے پہلی رکعت کا رکوع پا لیا، یعنی پہلی رکعت کو پا لیا، تو وہ تکبیر اولیٰ کا پانے والا ہے۔ یہ تو وہ مختلف اقوال تھے جو حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، انہوں نے ذکر فرمائے ہیں۔ بندہ ناچیز کی اپنی بھی ایک رائے ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ اہل علم حضرات اس کو بھی سراہیں گے، پسند کریں گے۔ اگر ہم اس لفظ پر غور کریں تکبیر اولیٰ تو یہ مطلب بنتا ہے پہلی تکبیر، چونکہ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں وہ تو یقیناً پہلی ہے ہی ہے۔ اس کے بعد سورت ختم ہونے سے پہلے تک درمیان میں کوئی تکبیر نہیں ہے، تو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ امام کے قیام میں شرکت کرتا ہے، امام کے ساتھ قیام میں شریک ہو جاتا ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ کے دوران شریک ہو یا وہ سورت پڑھنے کے دوران شریک ہو، جب قیام کے اندر کسی مقتدی نے شرکت کر لی تو چونکہ پہلے ایک ہی تکبیر ہوئی ہے اور مقتدی نے بھی ایک ہی ابھی کہی ہے تو یہ تکبیر اولیٰ کا پانے والا شمار ہوگا۔ اگر کوئی بندہ امام کو رکوع میں پاتا ہے تو پہلی رکعت تو پانے والا شمار ہوگا، لیکن اس کا تکبیر اولیٰ پانے والا شمار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ امام تو تکبیر اولیٰ میں ہے ہی نہیں۔ امام نے ایک تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد رکوع میں جانے کے لیے دوسری تکبیر کہی، اور یہ شرکت کر رہا ہے دوسری تکبیر میں۔ لہٰذا ہماری رائے یہ ہے کہ جو بندہ قیام میں امام کے ساتھ کسی بھی وقت شریک ہو جاتا ہے کہ امام نے بھی پہلے ایک تکبیر کہی تھی، وہ ثنا میں شریک ہو گیا، یا فاتحہ کے ختم کرنے سے پہلے شریک ہو گیا، یا سورت ملانے کے دوران شریک ہو گیا، تو یہ تکبیر اولیٰ پانے والا شمار ہوگا۔ اور جو بندہ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہوتا ہے یہ پہلی رکعت پانے والا تو شمار ہوگا، لیکن تکبیر اولیٰ پانے والا شمار نہیں ہوگا۔